زینت حضور گلزار ملت کی تشریف آوری ہو. اب کوئی دوسرا نہیں آنے والا ہے. جان محفل آ گئے, زینت محفل آ گئے, اور آج کی محفل کا خصوصی دولہا آ گئے. جب تک ہماری نگاہیں ان کے چہرے پہ ٹکی رہیں گی اس وقت تک ہمارے اندر کا سارا غبار نکلتا رہے گا. اور جس طرح اللہ نے آپ کو خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے, جو محبت سے اس شہزادے غوث اعظم کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خوبصورت بنا دے گا, ان کے دلوں کے سارے زنگ کو چھوڑا دے گا. آج ہمیں جینے کا زنگ چھوڑانا ہے, سینوں کو اولیاء و صالحین کی عظمت کا نمونہ بنانا ہے, اور اسماعیلی اور رساقی فیضان سے مالا مال ہونا ہے. سبحان اللہ. بس بیٹھ جائیں سارے لوگ, بیٹھ جائیں, بیٹھو. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اگر فائدے سے باہر محفل ہوتی تو پھر اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا, اور اندر ہی ہے تو بالکل سلیقہ بندی کے ساتھ ترتیب ہوتی. ابھی بھی لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی, وہ لوگ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں, بیٹھنے بھی لوگ نہیں دے رہے ہیں. بس خاموش رہے, سارے لوگ چپ رہے, کوئی بولے نہیں, تاکہ میں تقریر کر سکوں. حضرت کا دیدار کریں اور اس فقیر کی خوشی کو سماعت کریں. آج امراوتی کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا ہے, ایک آل رسول کا قدم یہاں پر ہے. آل رسول تو بہت ہیں اور ہم سبوں کا احترام کرتے ہیں, دل کی گہرائی سے سبوں کو عزت دیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرجع خلائق اور مرجع مرکز علماء بن جاتے ہیں. عزت دینے والا اللہ ہے, اس بات کو سارے لوگ جانتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس آیت کریمہ کو جو ہر نماز کے بعد 5 بار پڑھے گا, روزی اس قدر ملے گی کہ ان کا سارا قرض ادا ہو جائے گا, اور خوشحالی ان کے قدم چومے گی. وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا. کون سی آیت ہے, آپ غور سے نہیں سنیں, وہی جو میں نے ابھی پڑھا, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. اور الحمدللہ اس آیت کریمہ کا ورد میں آج کئی سالوں سے کر رہا ہوں, اور اس کی بے پناہ برکتیں میں محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور میں اپنے بھائیوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اسے پڑھا کریں, اور اس کی بے پناہ برکتیں آپ کو ملیں گی. کس کی؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس کو رٹ لیں اور کل سے وظیفہ بنا لیں. ہر نماز کے بعد 5 بار اسے پڑھیں, اور اس کے بعد ایک مخصوص دعا ہے, یا رحمان الدنیا والآخرہ, اے آخرت اور دنیا کے میں رحم کرنے والے, دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما. اتنی دعا کریں, جنت وہاں ملے گی, خوشحالی یہاں مل جائے گی. اور اس آیت کریمہ میں جو کچھ کہا گیا ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں. سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا, جس سے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حکومت دینا اللہ کا کام ہے, اور حکومت چھیننا بھی اللہ کا کام ہے. اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہی ہے لا الہ الا اللہ. There is no any God but Allah. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی مسجود نہیں. اللہ ہی ہے, سب کچھ اللہ ہے. اللہ نے ہی سارے نبیوں کو پیدا کیا, اللہ نے ہی سارے رسولوں کو پیدا کیا, اور اللہ نے ہی سارے رسولوں کے سردار محمد عربی کو پیدا کیا. اللہ نے ہی اپنے محبوب کو سارے رسولوں, سارے پیغمبروں کا سردار بنایا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے. اعلیٰ حضرت نے انہی ساری تقریروں کو ایک شعر میں کہہ دیا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب, نہیں محبوب و محیط میں کوئی میرا تیرا.
عالم 10 گھنٹے کی تقریر کریں وہ حضرت ہیں. کوئی فوٹو نہ کھینچیں. اور بس میں تو اکثر کہتا ہوں کہ فوٹو کھینچنا ایک فضول کام ہے، حرام تو ہے ہی، اور ایک ایسا بیکار کا کام ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. صرف وقت برباد ہوتا ہے، نگاہیں خراب ہوتی ہیں، نام اعمال گناہوں سے بھرتے ہیں، رزق کچھ نہیں نکلتا ہے. دل میں اس قدر تصویر بیٹھا ہے گزار ملت کی کہ پھر دوبارہ اگر یہ نظر آپ کو نہ بھی آئے تو مرتے دم تک ان کی تصویر آپ کے دل میں بیٹھ جائے. ایسا کوئی کیمرہ نہیں ہے جو دل سے بڑا ہو. سب سے زبردست کیمرہ ہے وہ دل، اور اس دل میں تصویر بیٹھا ہے گزار ملت کی. اور جب بھی اپنے گھر میں آپ پریشانی محسوس کریں، نگاہیں جھکا کر آنکھ بند کر کے اسی تصویر کو دیکھ لیا کریں. آپ یقین جانیں محبت جس قدر پختہ ہوگی اسی قدر آپ کا شیخ آپ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. کہیں مصیبت میں آپ پھنسیں گے، ماں باپ بھائی بہن دوست سارے لوگ بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے آپ کا شیخ کامل آپ کی مدد کو آ جائے گا. اس کے لیے شرط ہے سچی محبت دل کی گہرائی سے. فوٹو کھینچنا حرام ہے مگر دل میں تصویر کھینچنا یہ حرام نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ یہ دل کا کیمرہ ایسا کیمرہ ہے جس سے فوٹو کھینچنا حرام نہیں ہے. ایسے دوسرے کیمرے سے فوٹو لینا ہی حرام ہے. لیکن یہ اس کیمرے کو آپ آن کر دیں، اس کیمرے سے آپ تصویر لے لیں اور یہاں تصویر آپ بیٹھا دیں. یہ ایسا کیمرہ ہے جس کا فوٹو کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کے کیمرے کا فوٹو آج آپ نے لیا کل ڈیلیٹ کر دو. یہی کام ہوتا ہے آج کا دنیا کا تماشا یہ ہے. ابھی فوٹو لینا کل ڈیلیٹ کر دینا، آج لینا کل ڈیلیٹ کرنا. بے شمار فتنے پیدا ہوتے ہیں، منٹوں میں عزت خراب ہو جاتی ہے. منٹوں میں جس کو کوئی نہیں جانتا تھا ساری دنیا جاننے لگتی ہے. یعنی نہ شہرت ملتے دیر لگتی ہے اور نہ ہی پستی کی کیچڑ میں لت پت ہوتے ہوئے دیر ملتی ہے. یہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہے. اس لیے ہمارے تاج الشریعہ نے آج سے 25 سال پہلے اس فتنے کو جو آج سب کے لیے سر کا درد بنا ہوا ہے، جس نے اسے جائز کہا تھا وہ اپنے گھر میں بیٹھو بھتیجوں کے ساتھ تھے، ساری دنیا جان گئی. انہوں نے مذہبی پروگرام کو حلال کہا تھا، لیکن اب گھریلو پروگرام ساری دنیا کو دیکھ رہی ہے. تو آج جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میرے اس فتوے کا غلط استعمال کر رہی ہے، ان کے سر میں درد ہوتا ہے. اسی درد کو بچانے کے لیے تاج الشریعہ نے 25 سال پہلے اسے حرام قرار دیا تھا تاکہ محفلیں نمائش کا نہیں بن جائے. آج جب پیر صاحب بیٹھتے ہیں اور چاروں طرف ان کے مریدین کیمرہ لے کر اس نکاح کی محفل کو فلم اسٹوڈیو بنا دیتے ہیں، دل سے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پیر صاحب کو بھی. یہ کیا کر دیا ہم نے؟ میں نے صرف انگلی پکڑنے کے لیے دیا تھا، لوگ تو میرے بازو میرے کاندھا تک پہنچ گئے. ایک پیر صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، 50 کیمرہ والے چاروں طرف سے ان کی تصویر لیتے ہیں. کیا مولوی کیا مولانا، جبکہ اس شیخ نے بار بار یہ کہا ہے کہ تصویر کھینچنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. میں کبھی اس کو جائز نہیں کہتا ہوں. ویڈیوگرافی کو انہوں نے مذہبی پروگرام کے لیے جائز کہا اور تصویر کو کبھی بھی اس نے جائز نہیں کہا. آج بھی بار بار وہ دہراتے ہیں تصویر کھینچنا حرام ہے، حرام ہے. ویڈیوگرافی مذہبی پروگرام کی ان کی زبانی درست ہے، اور آج وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ کے میں پھنس گیا، مجھ کو نہیں کہنا تھا. میں نے ویڈیوگرافی میں مذہبی پروگرام کو جائز قرار دیا، لوگوں نے آج میری تصویر کو عام کیا، حرام کام میں پڑ گئے. کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا خانقاہ، اب وہاں روحانیت ختم ہو گئی. ویڈیوگرافی نے سب کو فلم اسٹوڈیو بنا دیا. تنہائی میں وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم بھلے ہی جائز کہتے تھے لیکن تاج الشریعہ کا جو موقف ہے وہ سراسر درست ہے اور وہی سچ ہے، وہی حق ہے جو اس کی زبان ترجمان سے نکلا. سرکار تاج الشریعہ صرف عالم ربانی کا نام نہیں تھا، اپنے زمانے کے قطب الارشاد اور نائب غوث اعظم کا نام تھا. صرف کتابیں پڑھ لینا،
صرف کتاب پڑھنے والا ایک خشک عالم ہوتا ہے، اور جو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ہو جائے وہ عالم بھی ہوتا ہے، ولی کامل بھی ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر آج کل کہتا ہوں کہ سرکار تاج الشریعہ اپنے زمانے کے قطب تھے، اپنے زمانے کے ابدال تھے، اپنے زمانے کے قطب الارشاد تھے۔ کہا کیسے؟ میں نے پڑھا نیک بندوں کی کتابوں میں، اللہ کے ولیوں نے جو کتاب لکھی اس میں آیا ہے کہ جو شخص حالت نماز میں مر جائے اور جو شخص باوضو مر جائے اسے قطبیت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ سبوں کو معلوم ہے کہ جو 4 سال کی عمر سے جو تاج الشریعہ نمازی تھے، زندگی کے آخری دن، اس دن بھی عصر کی نماز ادا کر کے مغرب کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اور دنیا کے سارے مفتیان کرام جانتے ہیں کہ نماز کے انتظار میں جو رہتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ امام صاحب کی طرف نہ دیکھا کریں جب جماعت کا ٹائم ہو جائے، اور سامنے والی دیوار کی گھڑی کو بھی نہ دیکھا کریں، بلکہ نگاہیں جھکا کر استغفار کرتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، اور یہ سوچیں کہ امام صاحب 5 منٹ دیر سے آئیں تاکہ 5 منٹ نماز کے اندر رہنے کا ثواب ملتا ہے۔ چونکہ جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ حالت نماز میں رہتا ہے۔ اس فارمولے کو نوٹ کر لیں، جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ عصر کی نماز ادا ہو گئی، اس کے بعد اب مغرب کا انتظار ہے۔ ادھر مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اب ادھر مؤذن اذان دیتے ہیں اور ادھر تاج الشریعہ کی روح قبض انصری سے پرواز کرتی ہے۔ تو عصر کے بعد مغرب کے انتظار میں تھے، گویا حالت نماز میں تھے، اور حالت نماز میں جس کی روح نکل جائے اسے اللہ قطبیت کی موت عطا فرماتا ہے۔ تو تاج الشریعہ کے دنیا سے جانے کا انداز یہ بتاتا ہے وہ صرف ایک عالم نہیں تھے، اپنے وقت کے قطب الارشاد تھے، اپنے وقت کے فلی کامل تھے، اپنے وقت کے ابدال تھے۔ وہ مفتی حفظ اللہ صاحب کو تشریف لا رہے ہیں، سارے لوگ بیٹھے رہے، تھوڑا سا راستہ دے دیں تاکہ حضرت اسٹیج پر آ رہے ہیں۔ سارے لوگ نعرہ مت لگائیں یہاں سے وہاں سے، پھر تو نعرے کی گونج میں محفل نعرے کی نظر ہو جائے گی۔ اسٹیج والوں کو نعرہ لگا لیتے ہیں، یہ نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، حضور گلزار ملت، حضور مفتی صاحب قبلہ۔ بس آپ خاموش رہیں، میری گفتگو آپ سنیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آج تاج الشریعہ جو اپنے وقت کے ابدال اور قطب الارشاد تھے، ان کا فیض مل کر گلزار ملت یہاں تشریف لے آئے۔ تاج الشریعہ کے جانے کے بعد سنیت جیسے یتیم ہو گئی ہو، لوگ محسوس کرتے تھے کہ میں یتیم ہو گیا۔ علماء کرام جب آپس میں ایک دوسرے کو فون کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہم سنیوں کا کون سہارا ہوگا۔ تاج الشریعہ جاتے جاتے بتا دیا کہ اس خاندان پہ غوث اعظم کی خصوصی نگاہ ہے، اور غوث اعظم اس ولی کامل کا نام ہے کہ قیامت تک غوث اعظم کے منصب پہ کوئی دوسرا عبد القادر فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قیامت تک کوئی ولی نہیں بنے گا جب تک کہ غوث اعظم کی مہر اس پہ نہ لگ جائے۔ کوئی مہینہ کوئی دن نہیں نکلتا جب تک کہ غوث اعظم کو بتا نہ دے کہ آج کیا کیا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے غوث شیخ اعظم غوث اعظم وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور غوث اعظم کی خصوصی نگاہ ہندوستان پاکستان، جو قدیم ہندوستان جس میں پاکستان بنگلہ دیش یعنی دنیا بھر کے 50% مسلمان جس قدیم ہندوستان میں رہتے ہیں، 50%، ابھی 200 کروڑ کی آبادی ہے دنیا میں مسلمانوں کی، 200 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں 100 کروڑ وہ لوگ ہیں جو صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بازو کے انڈونیشیا میں رہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی آدھی آبادی ہندوستان کے ارد گرد رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خصوصی کرم ہے، آقا علیہ السلام نے بار بار مدینے سے ہندوستان کی طرف
نگاہیں کر کے آپ نے کہا ہے کہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے. سبحان اللہ. جس ہندوستان میں معین الدین چشتی بنا کر مصطفیٰ نے غریب نواز کو بھیجا، اور جس ہندوستان میں حضور اعلیٰ حضرت کو ایمان کا محافظ بنا کے اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ نے بھیجا، وہ ہندوستان ہمارا. اسی لیے دوسرے لوگ کہتے ہیں یہاں تاج محل ہے، یہاں لال قلعہ ہے، یہاں قطب مینار ہے. اس لیے امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا، چائنا سے اچھا ہندوستان ہمارا، فلپین سے اچھا ہندوستان ہمارا. مگر میں کہتا ہوں اس ہندوستان میں 22 خواجاؤں کی راجدھانی دہلی اسی ہندوستان میں ہے، سلطان الہند غریب نواز اسی ہندوستان میں ہے، اعلیٰ حضرت اسی ہندوستان میں ہے، مفتی اعظم ہند اسی ہندوستان میں ہے، سرکار تاج الشریعہ اسی ہندوستان میں ہے، سرکار مسولی اسی ہندوستان میں ہے، سرکار دلگرام سرکار مارہرا اسی ہندوستان میں ہے، حضور قطب دکن عبد القادر اسی ہندوستان میں ہے، بابا کشمیری ہنگل والے اسی ہندوستان میں ہے، قطب مہارمی اسی ہندوستان میں ہے، مخدوم بہاری اسی ہندوستان میں ہے، مقبول اشرف جہانگیر سنانی اسی ہندوستان میں ہے. جو ایران چھوڑ کے ہندوستان آئے، جو غریب نواز ایران چھوڑ کے ہندوستان آئے. اس لیے میں کہتا ہوں برٹین سے اچھا ہندوستان ہمارا، امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا، چائنا جاپان سے اچھا ہندوستان ہمارا، یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. سارے جہاں کا مطلب نہیں کہ مکہ اور مدینہ سے اچھا، نہیں، 50% 70% مکہ مدینہ سے چھوڑ کر کے جتنی جگہ ہے. اس لیے یعنی امریکہ سے اچھا، برٹین سے اچھا، جاپان سے اچھا، موریشس سے اچھا، آسٹریلیا سے اچھا، سری لنکا سے اچھا، یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مگر مدینہ اور مکہ حرمین طیبین اور بغداد سے استثناء ہے. اور پھر مدینہ کی وہ حیثیت ہے کہ جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں، جو مٹی مصطفیٰ کے جسم اقدس سے لگی ہے وہ مٹی خانے کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. اللہ سبحانہ. اس لیے جب بھی اس طرح کی باتیں کی جائیں اس کا نیگیٹو سینس نہیں لکھا ہے. سینس یہ کہ 70% دنیا میں جو علاقے ہیں اس کا نام میں نے لے کے کہا ان ساری دنیا سے اچھا ہندوستان ہمارا، امریکی دنیا سے اچھا ہندوستان ہمارا، افریقی دنیا سے اچھا ہندوستان ہمارا. کوئی وہاں سے نیگیٹو سینس سے نہیں نکالے کہ مکہ مدینہ سے کیسے اچھا ہو جائے گا. مکہ مدینہ کا یہاں نام ہی نہیں، وہ تو مکہ مدینہ تو وہ حال ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا ہندوستان، کیا پاکستان، کیا امریکہ، کیا جاپان، کیا چائنا، کیا امریکہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. کون ہے اس روئے زمین میں جو سب سے زیادہ موضوع سخن بنا ہوا ہو؟ کس کی پرسنالٹی ہے جو آج سائنسدانوں کی زبان پہ جس کا چرچا ہو؟ امریکہ کے ویگیانکوں کا موضوع سخن مصطفیٰ کی ذات گرامی، ہندوستان کے ادیبوں، شاعروں، مصنفوں، اسکالر، فلاسفرز کا موضوع سخن مصطفیٰ کی ذات گرامی، چائنا جاپان کے ویگیانکوں کا موضوع سخن مصطفیٰ کی ذات گرامی. ابھی کورونا کال 2 سال پہلے ابھی ختم نہیں ہوا، 2 سال پہلے خطرناک پوزیشن ہندوستان کی تھی. اس زمانے میں سائنسدانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کی پیروی کروں، میں کن کی بات مانوں، کن کے طریقے پہ عمل کروں کہ اس مصیبت سے نجات مل جائے. لوگوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا. دوائی ہی نہیں ہے. اگر میں دوائی دیتا ہوں تو اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. بخار کی دوائی دوں وہ مر جاتا ہے، آکسیجن لیول گھٹ جاتا ہے. جہاں پیراسیٹامول میں دیتا ہوں اس کا آکسیجن لیول اور گھٹ جاتا ہے، وہ مر جا رہا. آخر اس کی دوا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو لوگوں نے کہا کہ بس سوچ، جب تک دوائی نہیں آئی ہے تب تک دونوں ہاتھ دھوتے رہے، لگاتار دھوتے رہے. صبح دھوئیں، دوپہر دھوئیں، شام دھوئیں، رات میں بستر پہ جاتے دھوئیں. ہاتھ دھوئیں چونکہ خطرناک جراثیم ناخن کے راستے سے اندر داخل ہوتے ہیں کورونا کے، اس لیے ہاتھ لگاتار دھوتے رہے. دوسروں سے ڈسٹینشن بنا کے رکھیں، یہ تو دوسری بات ہے. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہاتھ لگاتار دھوتے رہیں.
امریکہ کا ویگیانک بولتا ہے ہاتھ دھوتے رہے، ہندوستان کے ڈاکٹر کہتے تھے ہاتھ دھوتے رہے، چائنا جاپان کے طبیب کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے تھے کہ ہاتھ دھوتے رہے، چونکہ چھوا چھوت کی بیماری ہے، دوسروں سے دوسروں میں منتقل ہو جاتی ہے اور زیادہ تر ہاتھ کے حصے سے اندر جاتی ہے، اس لیے لگاتار جب بھی آپ بازار جائیں، محفل میں جائیں، 10 آدمی کے سمپرک میں آئیں، ہاتھ دھوتے رہے، چونکہ جراثیم دھلتے رہے۔ جہاں سارے طبیب عاجز آ گئے، جہاں سارے ڈاکٹر تھارا شامی ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، وہاں وہی طریقہ سمجھ میں آیا جو مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے عطا فرمایا۔ ایک میرے پڑوس کا راجپوت غیر مسلم، اس نے کہا کہ ڈاکٹر کہتا ہے ہاتھ دھوتے رہیے، یہ مسلمان تو 5 ٹائم نماز سے پہلے ڈیلی ہاتھ دھوتا ہے اور 1400 سال سے ہاتھ دھوتا ہے، اس لیے جس بیماری کا علاج کسی کی سمجھ میں نہ آئے وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے، وہاں سے رہنمائی ملتی نظر آتی ہے۔ اس لیے سارے طبیبوں نے بیک زبان کہا، نہ امریکہ کا ڈاکٹر بڑا ہے، نہ چائنا کا فلاسفر بڑا ہے، نہ ہندوستان کا ویگیانک بڑا ہے، اعلیٰ حضرت کی زبانی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ I cannot find any other man in history like Muhammad۔ میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا۔ unparalleled مصطفیٰ، matchless مصطفیٰ، لاجواب مصطفیٰ، عظیم النظیر مصطفیٰ، عظیم المثال مصطفیٰ۔ کوئی اس سے بڑا ہو تو بتائیں ہم جن کی پیروی کر سکیں، کوئی ہو بڑا تو بتا دے دنیا کہ میں ان کی پیروی کروں۔ جس کے پاس کوئی ماڈل نہیں ہے، جن کے باپ دادا نے کوئی ماڈل نہیں سکھایا، وہ اگر جوکر کی طرح پھٹا ہوا کپڑا خریدے، نیا پینٹ پہنے پھٹا ہوا، تو چلو بیچارہ محروم ہے، یتیم ہے، ہدایت سے محروم ہے، کوئی ماڈل نہیں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کی پیروی کروں، تو کبھی وہ پروفیسر کی، کبھی لیٹ پولیٹیکل لیڈر کی، کبھی فلم کے ایکٹر کی پیروی کرتا ہے تاکہ دل کو تسلی مل جائے، کبھی وہ جوکر کی طرح بال رکھتا ہے، کبھی وہ گلے میں ہار پہنتا ہے، کبھی وہ دھاگا باندھتا ہے، کبھی وہ صاحب بالا پہنتا ہے، کبھی صاحب وہ پینٹ نیچے لٹکا کے پہنتا ہے، کبھی پینٹ اٹھا کے پہنتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے پینٹ پہنوں، جبکہ بزرگوں نے سکھایا ہے، ہمارے پرانے باپ داداؤں نے بتایا ہے کہ ٹوٹی کی کنگھی کرنے سے غریبی آتی ہے، ٹوٹا شیشہ دیکھنے سے غریبی آتی ہے، پھٹا ہوا کپڑا پہننے سے غریبی آتی ہے، اس لیے جب بھی کپڑا پھٹے فوراً اس میں پیوند لگا دو، اس کو سی دو۔ سوئی رکھنا، دھاگا رکھنا سفر کے آداب میں داخل ہے کہ سفر میں کبھی کپڑا پھٹ سکتا ہے، فوراً سوئی دھاگا ساتھ میں رہے تاکہ میں اس سے سل دوں۔ آج بھی کس ٹیلر ماسٹر کے پاس آپ جائیں گے، اس زمانے میں بھی سوئی دھاگے کا وہی مہتو ہے جو آج سے 500 سال پہلے اونٹ گھوڑے پر سفر کرنے کے زمانے میں مہتو تھا۔ آج بھی آپ سفر کر رہے ٹرین پہ، کپڑا پھٹ گیا، اب کیا کریں گے آپ؟ اگر سوئی دھاگا آپ کے ساتھ میں ہے تو فوراً اپنے سے سی لیں گے آپ، تو آپ سمجھیں گے کہ چاہے زمانہ 1000 ترقی کرے مگر بات وہی سچی ہے جو مصطفیٰ نے کہی ہے۔ آج ہندوستان میں کیسے کیسے اسکٹ میزائل، کیسے کیسے بم امریکہ میں بنا دیے گئے، زمین پہ رہ کے رڈار کے ذریعے تمام فوجوں کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جا رہی ہے، کس طرح سے دوسرے میزائل کو نشٹ کرنا ہے، کس طرح دشمن کے ٹھکانے پہ حملہ کرنا ہے۔ اس باریک بینی کے زمانے میں جو کام ہیلی کاپٹر نہ کر سکے، جو کام راکٹ نہ کر سکے، اور جو کام کار نہ کر سکے، جو کام پلین نہ کر سکے، جو کام ہیلی کاپٹر نہ کر سکے، وہ کام گھوڑا کرتا ہے۔ آج بھی گھوڑا ندی میں کود جاتا ہے، گھوڑا پہاڑ سے نیچے کود جاتا ہے، جہاں جہاں ہیلی کاپٹر کو اتارا نہ جا سکتا ہو وہاں گھوڑا جاتا ہے۔ تو حضور نے گھوڑا کا زلف پکڑ کے اس کے لیے دعا دی تھی، یہ گھوڑا ایک لاجواب سواری ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ابھی ہیلی کاپٹر اور پلین اور راکٹ کے زمانے میں اس کا مہتو کم ہو گیا ہے۔ آج بھی کشمیر کی وادی میں جب دشمنوں کے ٹھکانے پہ حملہ کرنا ہوتا ہے تو راکٹ اور ہیلی کاپٹر کا نہیں گھوڑے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج بھی امریکہ میں جب خطرناک دشمن کا پیچھا کرنا ہوتا ہے، نہ ہیلی کاپٹر، نہ کار، نہ پلین، سب جواب گھوڑا ساتھ دیتا ہے۔ تو جہاں نظر آج کے لوگوں کی گئی ہے وہاں نظر مصطفیٰ کی 1500 سال پہلے گئی ہے۔ اس میں کوئی ڈاکٹر بڑا نہیں، کوئی پروفیسر بڑا نہیں، کوئی ویگیانک بڑا نہیں، سارے اونچا میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔
سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور کی جو تعریف کی ہے کیا کوئی دوسرا تعریف کر پائے گا؟ حضور کو سننا ہو سمجھنا ہو سرکار اعلیٰ حضرت کو سمجھ لیں. ذرا غور سے سنیں حضور کی عظمت کا خطبہ آج ساری دنیا کیسے پڑھتی ہے, کس طرح سے سب کی زبان پہ سرکار کی زندگی موضوع سفر ہے. تو چار اچھے لفنگے اگر حضور کو گالی دیتے ہیں, حضور کے نکاح کے پرابلم کو اٹھاتے ہیں, حضور کی زندگی پہ اٹیک کرتے ہیں, تو دو چار لوگوں کو ہم نے جان لیا, انہوں نے ایسا بولا انہوں نے ایسا بولا, ہم دکھی ہو گئے, ہم کو اندر سے تکلیف ہوئی, ہم پریشان ہو گئے. اس نے نبی کو گالی دی, ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا, ہم پروٹیسٹ کرنے لگے, جلوس نکال دیا, صاحب اس نے ایسا بولا اس نے ایسا بولا. ہم نے 4 آدمی کو پڑھا, ہم نے 4000 کو نہیں پڑھا. جس 4000 نے حضور کی تعریف کرتے کرتے جو تھک گئے, جنہوں نے کتابیں لکھی, جنہوں نے سرکار کی شان بیان کی, مسلمان نہیں غیر مسلم. ہم نے ایک غیر مسلم جو دلی کی کوئی بندریا تھی, اس بندریا نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی, ہم پریشان ہو گئے. ایک بندریا کی کیا حیثیت ہے؟ ہندوستان کی ایک زبردست مہان خاتون جو ان جیسی کروڑوں بندریاؤں کو جوتی سیدھی کرنے کے لیے اپنے پاس تمیز رکھ لے, اتنی بڑی خاتون ہندوستان کی سروجنی نائیڈو جو پولیٹیکل لیڈر بھی تھی, جن کی شاعری کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, جو بہت بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی, اس نے میرے نبی محترم کی شان میں کیا کہا, بار بار پڑھتے رہی. وہ کہتی ہیں کہ I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. When you find in London an Indian and Algerian and Turk, when they say in prayer, it makes man instinctively a brother. وہ غیر مسلم ہندو عورت پڑھی لکھی خاتون کہتی ہے, میں جب مسلمانوں کی مسجدوں میں اذان اور نماز کا سسٹم دیکھتی ہوں, میں متحیر رہ جاتی ہوں کہ ڈیموکریسی جمہوریت کو ساری دنیا چلاتی ہے, مگر ہے کہاں جمہوریت؟ نام جمہوریت کا ہے, حکومت ایک خاص برادری کے ہاتھ میں ہے. نام ڈیموکریسی کا ہے, امریکہ کی سطح خاص گوروں کے ہاتھ میں ہے. نام جمہوریت کا ہے, راجپوتوں اور برہمنوں کے ہاتھ میں. ہندوستان کی گورنمنٹ اس 75 سال میں میکسیمم 90% اس کے ہاتھ میں سلطنت رہی ہے. جمہوریت کا مطلب ہے ایک عام کالا, ایک عام غریب حاکم بنے, سب کی رائے سے حاکم بنے, سارے لوگوں کو سمان ادھیکار ملے. نام جمہوریت کا ہے, کام مخصوص برادری کا ہوتا ہے. وہ کیا کہتی ہیں, جمہوریت کو دیکھنا ہو تو مسجد میں جا کے دیکھ لے. اذان ہوتی ہے, نمازی جمع ہوتے ہیں, امیر غریب کسان بادشاہ کالا گورا سب ایک سب میں کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ the best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. ہر دن 5 بار مسجدوں میں جمہوریت کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. امیر غریب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ایک سب میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ کہتی ہیں یہ سسٹم کس نے قائم کیا, یہ نظام کس نے دیا, امیر غریبی کا فرق کس نے مٹایا؟ آج بھی 1000 اختلاف, 1000 انتشار ہے, برادری کا, خاندان کا, ضلع کا, صوبہ کا, سب 1000 اختلاف مسجد سے باہر ہے, لیکن مسجد کے اندر کوئی میرے گھر میں پوچھا لگانے والا, جھاڑو لگانے والا, میرے دروازے پہ میری کار صاف کرنے والا, وہ جمعہ کے دن اگر نہا دھو کر پہلی صف میں آ کے امام کے بازو میں بیٹھ جائے تو ارب پتی کی نانی مرے اس کو وہاں سے ہٹا دے. اگر کوئی ہٹائے گا تو سارے مسلمانوں کی نگاہوں میں وہ مذموم اور ناپسندیدہ عمل سمجھا جائے گا. اس متکبر, اس مغرور کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. جس جگہ مسجد میں جو بیٹھ جائے وہی اس کی جگہ ہے. ارب پتی بعد میں آئے, جہاں چپل کھلتی ہے وہاں اگر سب بچھی ہے وہااں ارب پتی بیٹھ جائے. تو گاڑی صاف کرنے والا اگلی صف میں بیٹھا ہے, اور جس کی گاڑی ہے وہ لیٹ سے آئے مسجد سے باہر چپل کھولنے کی جگہ بیٹھا ہے. کون ہے جو امیری غریبی کا فرق مٹا کے سب کو سمان ادھیکار دے دیا؟ یہ قانون محمد ہے جو امیری غریبی کا فرق مٹا کے
सरोजनी नायडू कहती हैं वो गैर मुस्लिम खातून है, क्या वो दिल्ली के उस बंदरिया की बात माने कि नबी ने ऐसा किया, 7 साल की लेडी से ऐसा कर लिया? ये कहा कि बदतमीज बंदर, तुमको बोलने से पहले मुस्तफ़ा की बायोग्राफी का मुताला करना चाहिए, हुजूर की जिंदगी का मुताला करना चाहिए। अगर ये बात ऐब की बात थी तो सिद्दीक़ अकबर कभी अपनी बेटी मुस्तफ़ा के निकाह में नहीं देते, हमेशा कहते कि ये काम गलत है और हुजूर ने हम पर दबाव बना करके ऐसा कर लिया। कहीं तारीख में कहीं नजर नहीं आता न सिद्दीक अकबर ने उसको बुरा समझा, ना मक्का के काफिरों ने उसको बुरा समझा, इसलिए कि अरब का कल्चर था कि कम उम्री में शादी करना और बुलूगत के बाद, जवान होने के बाद फिर उसको अपने घर में रुखसती करके लाना, ये अरब का आम कल्चर था। और एक एक आदमी 10-10, 20-20 सिखा करते थे, अरब का आम कल्चर था। वहाँ 7 साल 9 साल में लड़कियां जवान होती थी, वहाँ साहिब औलाद होती थी, आम कल्चर आज भी वहाँ का कल्चर है। हिंदुस्तान के लोगों का चेहरा आज भी सूखा रहता है, ये हज करने जाते हैं तो 2-3 लाख मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान हज करने जाते हैं, इनका चेहरा सूखा रहता है। वहाँ खजूर पड़ती है, ये दौड़ के ला करके घर में जमा कर लेता है अपने रूम में, और आते वक्त जब देखा कि लगेज का मसला हो गया, सब खजूर को वही होटल में छोड़ करके वो चला जाता है। मगर मांगने की जो लालच और हवस है, दौड़ का आना है, वो फहद के लिए वो ट्रक का ट्रक माल वो पैक करके बिस्किट और उसमें असाब ठंडा खजूर वो सब पैक करके बांटता है। ये हिंदुस्तानी मुसलमान दौड़ करके उसको जाके लेने लूटने में लगते हैं, तुर्की वाले लुटाते हैं और ये लोग वहां लूटते हैं। कल्चर अलग अलग हर मुल्क का होता है। हिंदुस्तानियों के कल्चर में ज्यादातर है मांगना, लेना, हाथ फैला के लूटना और खुद लुटाना नहीं। तुर्की के एक आदमी कई करोड़ रुपए लेके हर साल मदीना जाता है, और असहाबे सुफ़ा में जितने लोग बैठे रहते हैं सबको वो ज़कात नहीं बल्कि सदक़ात नाफ़िला के तौर पर सब में लुटाता है। वो कि हुजूर सामने हैं, उनके सुफ़ा पे जो मुसलमान बैठे उसको लुटा के बताता है, सरकार आपने दिया था, आपके कदमों में हम माल लुटा है। और हम लोग जाते हैं वहाँ लूटने के लिए, कोई दे दे, वहाँ कल्चर अलग अलग होता है। बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग जो ऐसा करते हैं मैं उसको बयान कर रहा हूँ, मगर हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको अल्लाह ने माल दिया है, माल खर्च करते। वो किसान की वाला है पाकिस्तान का जो करोड़ों रुपए हर साल बगदाद मुअल्ला में खर्च करता है और करोड़ों रुपए हर साल मदीने मुनव्वरा में खर्च करता है। इशा की नमाज से लेकर सहरी के आखिरी टाइम तक वो पाया और चपाती, तंदूरी रोटी और वो किसान की वाला बांटता है जितने लोग खा सकें। और गौसे आजम के यहाँ वो हर साल कारगिल शरीफ के मौके पर 100-150 का अमला लेके वो किसान की वाला जाता है और शानदार जो हिंदुस्तान के अरबपति 5 स्टार होटल में अपने बेटे का वलीमा ना खिलाता हो, उस टाइप का खाना किसान की वाला गौसे पाक के मेहमानों को खिलाता है। अब उनका स्टेटमेंट है कि जब से मैंने ये सब कुछ किया है, इतना मेरे रब ने दिया है, खुद उनको पता नहीं कि कितना उसके रब ने उनको दिया है। ये कुछ लोग हैं ऐसा, मगर जनरल लोगों की बात कहता हूँ, चेहरा सूखा रहता है। हमारे यहाँ 2 शादी हो तो सारे लोग मुंह नोचने लगते हैं। ये देखिए अय्याश हो गया, ये देखिए बड़ा इससे बड़ा साहब औरतों का दिलदादा हो गया, पैसा हो गया, अब शादी सूझ रही है। जबकि एक से ज्यादा शादी करना बुजुर्गों का तरीका रहा है। गौसे आजम ने 4 शादी की। सच्चा कादरी वो होगा जो इस्तिताअत की मौजूदगी में 4 शादी कर ले। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने 2 शादी की। उनकी 2 बीवियों का मजार उनकी निगाहों के सामने, सरकार गरीब नवाज के मजार के सामने उनकी 2 बीवियों के मजार है। अगर एक से ज्यादा शादी करना ऐब की बात होती तो गरीब नवाज कभी ऐसा नहीं करते। जिन्होंने तो फैसला कर लिया था मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने 2 शादी कर दी। हुजूर बायज़ीद बुस्तामी जो सैयदुत ताइफा है, औलिया की जमात के सरदार हैं बायज़ीद बुस्तामी, इतने बड़े बुजुर्ग हैं बायज़ीद बुस्तामी। अल्लाह तौफीक दे, पैसा दे तो ईरान जाओ और बायज़ीद बुस्तामी के मजार पे हाजिरी दो। बाफैज़ दरबार, वलियों के शहंशाह है बायज़ीद बुस्तामी, और जिनका इतना बड़ा मकाम है कि नाम लेने से लोग घबराते हैं कि जनाब बायज़ीद बुस्तामी इस कदर विलायत की बुलंदी पे फाइज है। वो जनाब बायज़ीद बुस्तामी ने फैसला किया था मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि शादी करूंगा तो बीवी का हक होगा, बच्चे पैदा होंगे, बच्चों के हुकूक होंगे, उसमें मैं लग जाऊंगा, इबादत नहीं कर पाऊंगा। नमाज तो मैं अभी 100-200 तक नमाज नफल डेली पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ पाऊंगा। हम लोग तो आज 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं पाबंदी से,
اگر جو پڑھ لے اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے، جبکہ نماز پنجگانہ با جماعت 5 ٹائم پڑھنا یہ تو ایک بیسک پیلر ہے، اسلام کا بنیادی کھمبا ہے جس پر اسلام کی چھتیں ٹکتی ہیں، اور یہ فرض اعظم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس طرح شراب پینا حرام، زنا کرنا حرام، سود کھانا حرام، اسی طرح نماز پنجگانہ چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ 10 سال کوئی شراب پیے توبہ کرے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ قانونی طور پر 10 سال کی شراب کی کوئی تعافی نہیں ہے، لیکن کوئی سی پر نماز فرض ہوئی 15 سال میں، وہ 25 سال میں نماز شروع کرتا ہے، 50 حج کیوں نہ کر لے، یہ 10 سال کی نماز اس کے ذمے رہے گی، اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ہے وہ نماز جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں ان اول، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ زکوٰۃ، حج، روزہ، دوسرے اعمال کا حساب بعد میں، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ بے نمازی کا انجام حضور نے نام لے کے کہا، فرعون کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا۔ حضور نے نام لے کے کہا کہ قارون، حامان کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا۔ خوب 11ویں شریف کا لنگر بانٹیں، خوب 12ویں شریف کے جلوس میں شریک ہو جائیں، اور نماز چھوڑنے کے بعد اعتماد کر کے بیٹھ جائیں کہ جنت میری جاگیر ہے، جھوٹ ہے۔ ویسے تو اللہ اگر چاہے تو 99 آدمی کے قاتل کو جنت دے دے، اللہ مالک ہے، مالک و مختار ہے، مگر یہاں قانون کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ 99 آدمی کے قاتل کو جنت دیا، مشکاہ شریف کی حدیث میں ہے، وہ تو اللہ کی جنت ہے جس کو چاہے دے دے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے، جو مصطفیٰ کا قانون ہے، اس قانون کی بات میں کر رہا ہوں۔ قانون یہی ہے کہ فاتحہ بعد میں، نماز پہلے، جلوس محمدی بعد میں، نماز پہلے، چھٹی شریف کی فاتحہ بعد میں، نماز پہلے، اجمیر، بغداد، بریلی کی حاضری بعد میں، نماز پہلے، 12ویں شریف کا لنگر، جھنڈا، لائٹنگ بعد میں، نماز پہلے، اس لیے کہ فرض اعظم ہے وہ، اور جو فرض اعظم کرتا ہو اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ سنت کے مراسم کو دل لگا کر کے ادا کرے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے بڑا صحابی نجدی کی خیریت پوچھنے والا کون ہوگا؟ احسان ان کا ہے جن کی وجہ سے آج میرا ایمان بچا ہوا ہے۔ مگر اس اعلیٰ حضرت کو دیکھیں جس نے 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر اہل سنت پہ احسان کیا، جن کی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے زندگی میں قضا نہیں ہوئی، جس اعلیٰ حضرت نے جس پر جو صرف فرض ادا کرتے تو بھی کام چلتا، چونکہ مسئلہ ہے کوئی مرجع مسلم بن جائے، مرجع مومن، مرجع علماء، مسلمانوں کی توجہات کے مرکز بن جائیں، وہ صرف فرض ادا کریں، مسلمانوں کی امور کو وہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت اس مقام پہ فائز ہونے کے باوجود کہتے ہیں الحمدللہ میری نہ کوئی سنت چھوٹتی ہے نہ کوئی نفل چھوٹتی ہے، جبکہ وہ سنت نہیں بھی پڑھے وہ فتویٰ کا جواب دے۔ دنیا بھر کے فتویٰ ان کے پاس آتے تھے، وہ 1000 رکعت نماز سے نفل پڑھنے سے بہتر تھا ایک سطر لکھ کر مسلمانوں کے ایمان کی محافظت کرے۔ اس لیے ایک وہابی پاکستان کا اس نے کہنے پر مجبور ہوا کہ احمد رضا نے جو ان گستاخوں کو کافر کہا ہے، وہ جو سمجھا ہے کہ یہ نبی کی توہین ہے، اگر وہ کافر نہیں کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ اس نے کافر ان کو بتا کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہی عمل ان کا قبول ہو گیا تو ان کے درجات کی بلندی کے لیے کافی، یہی فتویٰ کافی ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ انہوں نے ان کا صرف کہنے کا اپنا تھا، اگر اعلیٰ حضرت نے جو چیز سمجھا ہے اب وہ چیز سمجھ کر کے اس کو فتویٰ دیا ہے، یا ایک فتویٰ اسے جنت جلانے کے لیے کافی ہے جو انہوں نے محسوس کیا ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ بتا دے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس 11ویں شریف کی فاتحہ ہوگی، غوث اعظم کی نیاز ہوگی۔ ہم لوگ تو نیاز دیتے ہیں اور صاحب پیر صاحب آگے خوب جھنڈا اٹھایا، خوب نعرہ لگایا اور تمام تبرکات کو پاؤں کے نیچے رونگتے ہوئے چلے گئے، یہ ہم ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت
جس کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے نجدی وہابی ان تمام گستاخان رسول کی خیریت پوچھتا ہوں تو کافر کہتا ہوں، اسلام سے خارج کہتا ہوں جو نبی کی توہین کرے۔ ورنہ آج ہم بھی پانی پی پی کے علم غیب مصطفیٰ کے خلاف تقریر کرتے ہیں، ہم بھی مصطفیٰ کے اختیارات کے خلاف بولتے ہیں، ہم بھی یہی بولتے ہیں کہ نبی تو ایک ایلچی کی طرح ہے، آئے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور مر کر مٹی میں مل گئے، ہم بھی وہی کچھ بولتے ہیں۔ لیکن احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اپنا ایک نمائندہ احمد رضا کی صورت میں ہندوستان میں بھیج دیا، جنہوں نے مصطفیٰ کی عظمت کا وہ نشہ پلا دیا کہ آج ماں باپ کو گالی دے یہ تو برداشت ہے، مگر مصطفیٰ کی گالی قابل برداشت نہیں ہے۔ اور احمد رضا نے جو بگل کو پھونکا تھا، انہوں نے جو بگل بجایا تھا کہ مصطفیٰ کی گستاخوں کی خیر نہیں۔ آج جن لوگوں نے کل تک اعلیٰ حضرت کو کہا تھا یہ پٹھان تھے، سخت مزاج تھے، گرم مزاج تھے، اس لیے انہوں نے نبی کی محبت میں ایسا فتویٰ داغ دیا، اس فتوے کی گولی کو داغ دیا۔ یہ تو شدت پسندی ہے، یہ صاحب یہ خاندانی اور برادری کی گرمی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جلدی بازی میں فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ چند مٹھی بھر مجنون ہیں جو ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہندوستان کی بندریاں نے کیا، عرب کے حکمران چونک گئے، ان کی نیند اڑ گئی۔ پہلے جو لوگ اعلیٰ حضرت کے مشن کا ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن جہاں نبی کی گستاخی ہوئی اس میٹر پر، کیا عرب کیا عجم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گیا۔ مصری بھی کہنے لگے گستاخ کی سزا قتل ہونی چاہیے، اور یمنی کہنے لگے گستاخ کی سزا قتل ہونی چاہیے۔ اس کی سرن کاٹ دے جو نبی کو گالے دے، اس کا ہاتھ کاٹ دے جو نبی کو گالے دے، اس کی گردن تن سے جدا کر دے جو نبی کو گالے دے۔ یمنی بھی، مصری بھی، اور پھر بحرین کے لوگ، مصر کے لوگ، قطر کے لوگ، دبئی کے لوگ، دنیا بھر کے مسلمان کہنے لگے یہ کس نے منہ میں زبان دیا مصطفیٰ کے گستاخوں کے خلاف نہ بولے۔ زبان منہ تھا، عربیہ تھا، مگر یہ مشن تھا امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کا، جو مشن جوان ہوا، جو تمام زبان پہ نعرہ آیا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا کر دن، چاہے کوئی بھی کچھ بولے۔ یہ عرب کے لوگوں نے حمایت کی، ان لوگوں نے کہا گستاخوں کو سزا قتل ہونی چاہیے۔ یہ مشن کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت نے دیا۔ یہ رجحان کس نے پیدا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے۔ نہیں، سب کچھ برداشت ہے، مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے ہمارے ایمان کا تحفظ کیا۔ آج ہمارے علماء، آج ہماری مسجدوں کے ائمہ، آج ہمارے مدرسوں کے طلبہ، ہمارے مدرسین، سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، جب تک جسم میں جان ہے خون کا آخری قطرہ مصطفیٰ کی عزت کے تحفظ، مصطفیٰ کے ناموس کے تحفظ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ جان تو جانی ہی ہے، مرنا ہی ہے، کون زندہ رہنے کے لیے آیا ہے؟ سب کو تو مرنا ہی ہے۔ وہ تھا دلی کا وہ صاحب ناچنے والا جو شادی کی پارٹی میں ناچتے ناچتے چکر آیا مر گیا۔ وہ تو بریلی علاقے میں ایک ڈانسر تھا جو شادی کی پارٹی میں ناچتے ناچتے مر گیا۔ وہ تو بمبئی کی ہیروئن تھی جو فلم میں ناچتے ناچتے چکر آیا وہ مر گئی۔ وہ تو صاحب بمبئی کا ایکٹر تھا جو فلم میں ناچتے ناچتے سائیڈ پہ چکر آیا مر گیا۔ روزانہ شراب پیتے پیتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے، گانا گاتے، شراب پیتے، سگریٹ پیتے، گٹکا کھاتے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب مرنا ہی ہے کیوں ناچتے ناچتے مرنا ہے؟ مرنا تو سب کو ہے، مگر بہتر ہے وہ موت جو مسجد میں آ جائے، جو حالت سجدہ میں آ جائے، جو قرآن پڑھتے پڑھتے آ جائے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں وہ بھی مرا ہے، اب تم بھی مرو گا، میں بھی مروں گا، بس فرق یہی ہے کہ وہ ناچتے ناچتے مرا ہے، تم قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، تم نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، مصطفیٰ کہتے کہتے مر جاؤ۔ وہ ناچ کے مرے گا تو سیدھے جہنم، تو مصطفیٰ کہتے کہتے مرے گا تو سیدھے مصطفیٰ کی جنت میں پہنچ جائے۔ مرنا تو سب کو ہے ہی، بہتر ہے وہ موت جو عالم کی صحبت میں آ جائے، بہتر ہے وہ موت جو مسجد میں آ جائے۔ اس لیے جب موت پیچھے آ گئی ہے تو دکان میں کم بیٹھو، مسجد میں زیادہ بیٹھو۔ جب موت پیچھے کھڑی ہے کہ کسی بھی وقت میں گلا دبا دے گی تو پھر جھوٹے دوستوں کی صحبت میں کم بیٹھو، عالموں کی صحبت میں 99% بیٹھو۔ یہاں اگر موت آ گئی تو عالموں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے موت آئی تو سیدھے مصطفیٰ کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ۔
इसलिए अच्छी सोहबत में रहना, अच्छों की बात सुनना, अच्छे लोगों के पास बैठना। मरना तो सबको है, मगर वो मरेगा अपना काम करते हुए और आप मरोगे अपना काम करते हुए। जब मौत इतनी सस्ती आज हो गई है, आनी ही है, जेल में रहेंगे तो भी मरेंगे, शादी ब्याह करके 50 बच्चे पैदा कर लेंगे तो भी मौत आ जाएगी। बेहतर है वो जिंदगी जो अल्लाह की इबादतों के साए में गुजर जाए। इसलिए अगर मौत आनी है तो आ जाए जेल में। मुस्तफा की शान बयान की और उन्होंने मुझको जेल में डाल दिया, कोई घबराने की बात नहीं है। मरना तो है ही, चाहे आज मरो चाहे 10 साल के बाद मरो, बेहतर है कि 10 साल पहले ही मर जाओ। बड़े बड़े आशिक रसूल थे, जब 60 साल से ऊपर जिंदगी गुजरती थी तो वो कांपने लगते थे, कहीं 63 साल से ज्यादा मेरी जिंदगी न हो जाए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला वो सबसे बड़े आशिक रसूल, 63 साल में उनकी वफात हुई। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की उम्र अक़दस 63 और सिद्दीक अकबर की उम्र अक़दस भी 63 साल। सुभान अल्लाह। यानी मरने की उम्र, जो इंतकाल और विसाल की जो उम्र है, वह उम्र भी आका अलैहिस्सलाम की पैरवी में उसकी उम्र की जान गई। उमर फारूक आज़म सच्चे आशिक, उनका भी विसाल, उनकी भी वफात उसी 63 साल की उम्र में। एक आशिक रसूल हिंदुस्तान के थे, जब 63 साल की उम्र हुई बेचैन रहने लगे कि कहीं मेरी उम्र 64 ना हो जाए, हुजूर उनसे जाहिर जो उम्र है 63 साल उससे ज्यादा ना हो जाए। अल्लाह से दुआ करने लगे, मालिक मेरी उम्र 63 से ज्यादा ना जाए। अल्लाह ने दुआ कबूल की, 63 साल की उम्र ही में उनकी वफात हो गई। हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं, इलाही मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी बीवी की उम्र कम है, मेरे बच्चे छोटे हैं, बेटी की शादी नहीं हुई है, बेटी की शादी नहीं हुई है, हम जल्दी नहीं मरे। हम लोग मरना नहीं चाहते क्योंकि मेरी मोहब्बत कमजोर है। जिस दिन मोहब्बत मुस्तफा पक्का हो जाएगी, उस दिन मौत से मोहब्बत, जिंदगी से नफरत पैदा हो जाएगी। और जिस दिन ये बात पैदा हो गई तो उधर सारे काफिर ठर्राएंगे, सारे गुस्ताखे रसूल आपसे घबराएंगे। अब इसलिए कि हम जब बुज़दिल होते हैं तो इन काफिरों का मजाज बुलंद हो जाता है, और जब मैं जवान होता हूँ और जब मैं बहादुर होता हूँ तो काफिरों की बोलती बंद हो जाती है। इसलिए जरूरत है कि जज्बे जिहाद हमारी रगों में मौजूद रहे, ताकि कुफ्र और शिर्क सर न उठा सके, वह दबा हुआ रहे। आज जरूरत है हमें जिंदगी से नफरत और मौत से प्यार करने की, इसलिए कि जिंदगी में कभी ज़ाहिरी तौर पर तो मुस्तफा का दीदार होने से रहा, मगर जब मैं मरूंगा तो कब्र में पहला इनाम मुस्तफा के दीदार की सूरत में हो जाता है। इसलिए आशिक रसूल मौत के मुंतज़िर रहते हैं कि मौत आए ताकि मुस्तफा का दीदार हो जाए। आशिक रसूल बन जाए, नमाज से प्यार होगा। सरकार आला हजरत इतने बड़े आशिक थे, नमाज से इतना इश्क था कि 4 साल की उम्र से लेके 67 साल की उम्र तक जो जिंदगी का आखिरी दिन था, 25 सफर 1340 हिजरी जुमा का दिन, उस दिन तक कोई नमाज आपकी जानबूझ के नहीं छोड़ी। और उन्होंने 11वीं की नियाज कितनी इज्जत की कि एक दाना सिर्फ फातिहा शरीफ के बाद नीचे गिर गया था। उलमा के सरदार सबों की मौजूदगी में आज अगर कोई दाना गिरे, मैं क्यों ना हो, मैं खुद से नहीं उठाता हूं, मैं दूसरों से कहता हूं कि देखो वहां दाना गिर गया है, उसे तुम उठा लो, ये मैं हूं। वो आला हजरत थे, किसी के नहीं उन्होंने नहीं कहा कि वो दाना गिर गया उठा लो, खुद उठ के नीचे गए और हाथ से नहीं ज़बान निकाल कर उस गिरे हुए दाने को चुन लिया। सारी दुनिया जान गई, करोड़ों आशिकों में जो गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत करने वाला आशिके आज़म है वो सरकार आला हजरत की ज़ात गिरामी। इसी मोहब्बतों पे गौसे आज़म ने इतना नवाजा है कि जब तक क़यामत रहेगी आला हजरत के खानदान पे गौसे आज़म की नजर रहेगी। इसमें जो लोग कहते थे कि आला हजरत के बाद अब उस खानदान में क्या रहेगा, वहां चादर चढ़ाई जाएगी, फूल बेचा जाएगा, मगर दुनिया वालों ने देखा आला हजरत जाते जाते 2 शहजादों को छोड़ के गए। एक का नाम हामिद रजा खां हुज्जतुल इस्लाम, एक का नाम मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम हिंद। न मुफ्ती आजम हिंद न हुज्जतुल इस्लाम कभी फूल बेचा, न कभी चादर बेचा। चादर वो बेचता है जो अजमेर का जाहिल मुजाहिर होता है, जिसके पास जो हाफिज नहीं है, आलिम नहीं है, किताब पढ़ना नहीं जानता है, वो चादर बेचे। इन चादर बेचने वालों और फूल बेचने वालों को हिम्मत क्या है कि वो ताजुल शरिया को आग निकलाए, वो तो चादर बेचे उठाए।
बचा दूंगा। अगर जो आला हजरत का मुखालिफ है, सर से लेके पांव तक जहालत का पुतला, जो जाहिल होगा वही आला हजरत का मुखालिफ होगा, जो सूखा होगा वही आला हजरत का मुखालिफ होगा। जो गुजरात के जाहिलों को उल्लू बनाकर कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुहर्रम का अखाड़ा चाहिए और या अली 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 हुसैन हुसैन करो, ताकि जब तक वह जाहिल रहेगा, जब तक वह ताज़ा बनाएगा, तब तक वह अपने मुर्शिद का पाँव छुएगा, मुर्शिद की झोली भरेगा। जिस दिन वो हदीस कुरान पढ़ लिया, वह ताज़िया छोड़ करके वह कुरान की तिलावत करने लगेगा। इसीलिए ये कहता है कि बस ताज़िया बनाओ, अखाड़ा तुम लगाओ और निशान लेके घूमो, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा बनाओ, तब तक ये जाहिल रहेंगे और ये मेरे पाँव को चूमते और चाटते रहेंगे। ये वहां के लोगों को उल्लू बनाओ। ये ताज़िया का बांस छाटने वाला, ये ताज़िया की पट्टी बनाने वाला, ये चला है अहमद रजा के खिलाफ जबान खोलने के लिए। ताज़िया बनाओ, तुम पत्ती बनाओ, बांस मारो, उसमें साफ सुतली बांधो। तुम्हारे पास जब इल्म नहीं है तो सुतली नहीं बांधेगा तो क्या करेगा? और अहमद रजा का बेटा वो चादर नहीं बेचा, फूल नहीं बेचा, अहमद रजा की कब्र पे पजागरी नहीं की, वो अहमद रजा के इल्म का वारिस बनकर फतवा लिखा, दुनिया के सारे मुफ्तियों का सरदार बन गया और करोड़ों के ईमान का मुहाफिज बन गया। जो भी आला हजरत का गुस्ताख है, इससे देख ले कि वह जाहिल की गिरेट है। कोई बड़ा आलिम कभी भी आला हजरत की तौहीन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आला हजरत के इल्म फन को अबुल कलाम आजाद जैसे लोग जो हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे, अकीदा उनका चाहे जैसा भी रहे, चाहे वो जहां जाना हो जाए, उनका जो अकीदा था अपने अकीदे की बुनियाद पर कभी मुसलमानों के दरमियान उनको वो सम्मान नहीं मिला। पॉलिटिकल सतह पर वो वजीर एजुकेशन मिनिस्टर थे हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर तालीम थे वो। उनका कलम मजबूत था, उन्होंने किताबें लिखी, जबान मजबूत थी, बहुत अच्छी खिताबत होती थी। खिताबत की कौन हिंदुस्तान सब अपनी जगह एक फन है, एक हुनर है, ये हुनर उसके पास था। लेकिन वो हमारे नजदीक सुन्नी मुखालिफ, उनके बाप में भी उनको सुन्नियत से खारिज करार दिया, उनके खानदान के सुन्नियों ने भी उनको सुन्नियत से खारिज करार दिया। मगर उसके बावजूद तक उनके सामने बंबई में आला हजरत के ताल्लुक से बात आई थी। इतना बड़ा वजीर तालीम, पढ़ा लिखा आदमी, जिनको आला हजरत ने भी बुरा कहा और सारे सुन्नी आलिमों ने बुरा कहा, उसके बावजूद उसने बोला कि हिंदुस्तान में अहमद रजा खां का इल्म यकताए रोजगार इल्म था उनका, यानी करोड़ों लाखों में एक थे वो। उनके इल्म का खुतबा तो दूसरे लोग भी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि थानवी साहब, जिनको आला हजरत ने उनकी तहरीर की बुनियाद पर गुस्ताख रसूल और काफिर करार दिया, मगर उसने भी यही कहा आज हिंदुस्तान से इल्म उठ गया। यानी जिस दिन आला हजरत का विसाल हुआ और अशरफ अली थानवी से कहा गया कि आला हजरत जो आपको काफिर कहते थे उनका इंतकाल हो गया है, अशरफ अली थानवी ने तकरीर बंद कर दी। लोगों ने कहा कि आप मजमूम क्यों हो गए, वो तो आपका दुश्मन था, काफिर कहता था, फिर उनके मरने के बाद तो आपको खुश होना चाहिए। मगर पढ़ा लिखा मौलवी था वो, उसने क्या कहा, ठीक है वह मुझको काफिर कहता था, इश्क रसालत की वजह से कहता था, लेकिन आज उनके जाने का मुझको यह सदमा है कि आज हिंदुस्तान से जैसे इल्म का पहाड़ उठ गया हो। इसलिए कोई जाहिल दी ग्रेड चाहे जहां का भी हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे बंबई का हो, चाहे दिल्ली का कोई छोकरा हो, चाहे कोई बिहार का लौंडा हो, जो भी आला हजरत के खिलाफ जबान खोलता है, समझ जाए वो जाहिल दी ग्रेड है। अगर पढ़ा हुआ आदमी होगा वह कभी आला हजरत की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, क्योंकि आला हजरत का इल्म उस बुलंदी पे फाइज था जहां से बड़े बड़ों की टोपियां की जाती हैं। आज 100 साल गुजर गए, कोई दूसरा शख्स होता, उनकी किताबों की तनकीद ऐसी जबरदस्त होती, उनकी हिंदी की चिंदी करके लोगों को जलील रुस्वा कर देते। लेकिन एक तरफ नदवी दुश्मन, एक तरफ बसाहिरी दुश्मन, एक तरफ देवबंद के सहारनपुरी दुश्मन, अलीगढ़ का मॉडर्न तबका दुश्मन, ये जाहिल खानकाहों के जाहिल सज्जाद खान दुश्मन, ये मजाहिर दुश्मन, ये मिलाद फातिहा झंडा उठाने वाला, नमाज रोजा को बोझ समझने वाला, शरीयत का दुश्मन, ये रजा का दुश्मन। यानी आला हजरत ने जिन जिन का ऑपरेशन किया, जहां को चीर फाड़ करके शरीयत का चेहरा चमकाया, जिनको चीरा गया सब मिला गया। नमाज रोजा ना पढ़ के लिए बोलता था मैं तरीकत वाला हूं, आला हजरत ने उनका ऑपरेशन किया। जो मुस्तफा का नाम लेकर कलमा पाकर उनकी तौहीन करता था, उनका
آپریشن کیا، جس نے مذہب اسلام کی آڑ میں نصرانیت کی تبلیغ شروع کی، اعلیٰ حضرت نے ان کا آپریشن کیا، جس نے کالج میں سائنس کی زبان میں اسلام کا اپمان کیا، اعلیٰ حضرت نے ان کا آپریشن کیا۔ ایک ناموس رسالت کا محافظ بن کر اسلام پر، پیغمبر اسلام پر جہاں سے جس زبان میں حملہ ہوا، رضا نے 4 مکھی محاذ پہ سب کا جواب دیا۔ اللہ نے اس محافظ کو اتنی عزت دے دی کہ سوداگران میں پیدا ہونے والا احمد رضا اکیلا تھا، لیکن جب مورچہ سنبھال کر ہر طرف سے ہونے والے حملوں کا جواب دینا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، زندگی کی ساری انرجی نچوڑ دی، 2 گھنٹہ سونا، 22 گھنٹہ ضرورت سے فارغ ہو کر دل کی خدمت کرنا شروع کیا، اپنی زمین بیچ کر کتابیں چھپا کر لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرنا شروع کیا۔ اللہ نے وہ عزتیں دے دی۔ اس وقت کے نواب، اس وقت کے پریزیڈنٹ، اس وقت کے پرائم منسٹر، وہ سب دب کے رہ گئے۔ احمد رضا اٹھے سوداگران سے اور شہرت کے آسمان پر اللہ نے ایسا پہنچا دیا۔ آج امریکہ میں رضا، ہالینڈ میں رضا، آسٹریلیا میں رضا، سری لنکا میں رضا، فلپین میں رضا، مدرسوں کے ساتھ ساتھ پرنسٹن یونیورسٹی میں رضا، آکسفورڈ میں رضا، کیمبرج میں رضا، ساؤتھ انڈیا کے میسور یونیورسٹی میں رضا، ٹکا یونیورسٹی میں رضا۔ آج تک دنیا کے کسی عالم پہ اتنی پی ایچ ڈی کے مقالات لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہیں کی گئی جتنی تنہا اعلیٰ حضرت کے نام پہ ریسرچ کیا گیا۔ یعنی آج ساری دنیا میں جو کونج ہے جو نبی کی عزت پر کا پہرا دیا، نبی کی عزت پر پہرا دیا اور دشمنان دین کی قدر نہیں، اللہ نے وہ انعام دیا کہ 400 ٹن کا رضا کا بج رہا ہے۔ واقعی رضا کی وہ ایک زمانہ رضا کا ہے جس سب کو دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ احمد رضا اکیلے، قدرت کا یہ قانون ہے، قدرت کا قانون ہے کہ وَإِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے باپ کی زمین پہ 1 کٹھا بھی اضافہ نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی بنائی ہوئی زمین پہ جو بسوباس کی زمین تھی، جو انہوں نے بسنے کے لیے دیا تھا، اس میں 1 کٹھے کا اضافہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا، بلکہ باپ کی زمین بیچ کر کتابیں چھپوا کے سنیت کا کام کیا۔ اعلیٰ باپ کی زمین کا جو خزانہ ملتا تھا، باپ کی زمین کی جو اجرت ملتی تھی، جو سالانہ معاوضہ ملتا تھا، اس معاوضے سے کتابیں چھپاتے تھے۔ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، معذوروں، بیماروں کی ایک لسٹ تھی اعلیٰ حضرت کے پاس، فلاں مریض کو اتنا دینا ہے، مدینے کے دوست کو اتنا دینا ہے، فلاں بیمار کو اتنا دینا ہے، کتابیں چھپانی ہے، مدرسہ کی تعمیر کرنی ہے، مسجد بنانا ہے۔ یعنی ایک ایکٹیو پرسنالٹی بن کر چومکھی محاذ پہ دین کی خدمت کرنا، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، بیماروں، مریضوں، پریشان حال کا خیال رکھنا ہے، اپنا بھوکا رہ کر آنے والے غریبوں کو سامان دینا ہے، امیروں کے گھر میں نہ جا کے غریبوں کے گھر میں سوکھی روٹی کھانے چلے جانا ہے، سنتوں پہ عمل کرنے والا سچا عاشق رسول جو ساری زندگی سرکار کی تعلیمات پہ کام کرتے رہے، تعلیمات عام کرتے رہے۔ احمد رضا اکیلا تھا مگر دین کی مدد کی، دین کو تقویت پہنچائی، دین پر ہونے والے حملوں کا جواب دیا تو اللہ نے ایک احمد رضا کو وہ سمان دیا۔ آج 50 لاکھ نہیں بلکہ 50 کروڑ کے قریب مسلمان ایسے نکلیں گے جن کے نام کے ساتھ لفظ رضا لگا ہوا ہے۔ سمر رضا، احسن رضا، قمر رضا، محسن رضا، شہریار رضا، فلاں رضا، فلاں رضا، یہ رضا کی جو کون جو ہے احمد رضا اکیلا تھا۔ آج کروڑوں نام کے ساتھ لفظ رضا جڑا ہوا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، جو میرے دین کا کام کرے گا اس کا نام مٹنے نہیں دیا جائے گا، اس کا نام مثل آفتاب دنیا میں چمکا دیا جائے گا۔ لگے آپ کو میں یہ کہہ دوں
کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا کام کرے گا اس کو تو عزت ملے گی۔ اب اللہ نے اعلیٰ حضرت کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ جو تیرا نام لے گا وہ بھی گمنام نہیں رہے گا، وہ بھی شہرت تمام پا جائے گا، چونکہ تیرے نام لینے کا مطلب تجھ سے سمدھیانے نہیں بلانا ہے کہ احمد رضا ہمارے سمدھی ہیں، میں سمدھی کا نام لے رہا ہوں۔ احمد رضا کا نام لینے کا مطلب مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کے پیغام عشق کو عام کرنا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب صحیح دین و شریعت کی خدمت کرنا۔ جو ان کا نام لے گا وہ اگر اختر رضا کا ہو تو تاج الشریعہ بن کے چمکنے لگے گا، وہ اگر مصطفیٰ رضا ہو تو مفتی اعظم ہند کر کے چمکے گا، وہ اگر حامد رضا ہو تو حجت الاسلام کر کے چمکے گا، وہ اگر اسماعیل رضا ہو تو گلزار ملت کر کے چمکے گا۔ یہ انعام اللہ نے دیا ہے۔ آپ کے سامنے اسماعیلی دولہا بیٹھا ہوا ہے، کتنی کم عمری میں شہرتوں کی بلندی کو چھویا ہے اس نے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ صرف مسوری شریف میں اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہتے اور دوسری خانقاہ والوں کی طرح یہ بھی کہتے نہیں رضا کا نام کون لے گا، میرا دادا، میرا باپ بڑا، میرا دادا بڑا، میرا پردادا بڑا، جس طرح دوسرے لوگ کہتے ہیں، واقعی بڑا ہے اپنی جگہ، لیکن جو آپ کے بڑے باپ داداؤں کے مشن کا کام جو رضا کیا ہے، آپ کے باپ داداؤں کی روح قبر میں مچل رہی ہے، تو آپ چڑھنے والے کون ہیں؟ چڑھیے مت، اس رضا کے مسلک کا کام کیجیے۔ دوسرے لوگوں نے چڑھ کر اپنا قد چھوٹا کر دیا، جن کی عزت ہوتی تھی سر پہ بیٹھتے تھے، وہ آج قدموں کی ٹھوکروں پہ پڑے ہوئے ہیں، آج اپنا منہ سکھا رہے ہیں۔ جن کے پاس کروڑوں آدمی جان ہتھیلی پہ لے کے محبت کا خراج ادا کرنے پہ کھڑے تھے، آج وہ سب ان کی گلی ان کو سلام کرنے تک تیار نہیں ہے۔ پہلے جو کروڑوں دلوں پہ عزت حکومت کرتا تھا، آج وہ تنہائی کی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنا گھر چھوڑ کے لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنا گھر چھوڑ کے پٹنہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صاحب جنگلوں میں لوگ جاتے ہیں، آپ جا کے مسولی میں ہمارا بیٹھا ہے مسولی دولہا، وہاں بیٹھتا ہے جمعرات اور جمعہ کے دن، کہاں بہار سے آپ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے ان کی زیارت کو آ رہے ہیں، کہاں بمبئی، کہاں تمل ناڈو، کہاں کرناٹکا، صاحب سب کو معلوم ہے کہ ملنا ہے اس دولہے سے تو جمعرات اور جمعہ کے دن جانا ہوگا۔ اب لوگ آتے ہیں، دیہات میں بیٹھ گئے، لکھنؤ میں گھر ہے، مگر اس دیہات میں جاتے ہیں، وہ دیہات قابل رشک بن جاتا ہے شہر والوں کے لیے۔ یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوسری خانقاہوں کی طرف یہ بھی کہتے میرا باپ، میرا دادا، میرا باپ، میرا دادا، میرا باپ، میرا دادا، ہم لوگ تو اتنا پڑھے لکھے ہم لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ مسولی شریف کہاں ہے، لیکن جب سے اس مسولی کا چشم و چراغ کہا کچھ نہیں مسلک اعلیٰ حضرت، اس کا پروٹیکشن یہ میری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت میرا مشغلہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میری رگ رگ میں ہے، خون کا آخری قطرہ اس کے لیے میں نچوڑ دوں گا۔ یہ کیا بولا مسولی سے اٹھا کہ اللہ نے ہندوستان کے افق پہ اس دولہا کو پھیلا دیا۔ مسولی میں پیدا ہونے والا کرناٹکا پہ راج کر رہا ہے، مسولی میں پیدا کرنے والا بہار کے دیہاتوں میں راج کر رہا ہے، مسولی میں پیدا ہونے والا ہندوستان کی صنعتی شہر راجدھانی بمبئی میں راج کر رہا ہے۔ دہلی والے کہتے ہیں کاش میرے گھر گلزار ملت آ جانا۔ ہمارے علاقے کا ایک نواب ہے، میں نے پہلی بار جب دیکھا گلزار ملت کو میں دیکھ کر دنگ رہا، بالکل نوجوان جو 80 سال کا بوڑھا 70 سال سے محنت کرتا ہے، اس مقام پہ نہ پہنچا جائے 30 سال کا جوان بلندی کو ٹچ کر لیا۔ اب ان سے ہی پوچھا جائے آپ کے باپ دادا کی عزت تو اپنی جگہ، اس طرح بلندی کے آسمان پہ اتنی جلدی کیسے فائز ہو گئے؟ یہ بولتے ہیں کچھ نہیں، صرف 2 نعرہ نے مجھ کو مسولی سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا۔ وہ 2 نعرہ، ایک نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کا اور ایک نعرہ حضور تاج الشریعہ اختر رضا کا اظہار۔ سرکار غوث اعظم کے فیضان سے اعلیٰ
حضرت کا خاندان وہ مالا مال ہے کہ اب اعلیٰ حضرت کے خاندان میں چادر بیچ کر مجاہری کرنے والا کوئی پیدا نہ ہوگا. وہاں مفتی اعظم ہند پیدا ہو گئے، اب وہاں حجت الاسلام پیدا ہو گئے جو درسگاہ میں پڑھائے، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں فتویٰ کا جواب دیا، جو ہندوستان اور پاکستان پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی نور نظر بن گئے. اور جب مفتی اعظم ہند گئے، لوگوں نے کہا کہ بس اب ختم ہو گیا، مفتی اعظم ہند کے بعد اب کوئی دوسرا علمی چہرہ نظر نہیں آئے گا. مگر الحمدللہ چند ہی سالوں کے بعد جب مفتی اعظم ہند کے علم کا جب غلغلہ پوری دنیا میں مچنے لگا، لوگوں نے کہا بس غوث اعظم کا فیضان ہے کہ یہ اس گدی کو چادر اور پھول سے کبھی نہیں جوڑا جائے گا، یہاں سے کتابیں لکھی جائیں گی، فتوے کا جواب دیا جائے گا، چادر نہیں بیچی جائے گی، دشمنوں کی خبر لی جائے گی، سنیوں کے ایمان کا تحفظ کیا جائے گا. جب مفتی اعظم ہند کے بعد لوگ کہنے لگے اب وہاں چادر فروش آ جائیں گے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اختر رضا خان ازہری جب ان کے خطابت کا جلوہ، ان کے درس و تدریس کا جلوہ، ان کی گفتگو کا جلوہ، پوری دنیا کے علماء اور عوام کا جو ان کی طرف رجحان بڑھنے لگا، یہ مرجع خلائق ہونے کا جو ان کو شرف حاصل ہونے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے جو لوگ بولتے تھے اعلیٰ حضرت کی گدی اب سونی ہو جائے گی، وہ سب کہنے لگے سونی نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی کہا تھا اٹھ میرے دھوم مچانے والے، یہ گدی سونی نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت کا وارث بن کر قیامت تک کوئی آتا رہے گا اور علم کا چراغ روشن کرتا رہے گا. سرکار تاج الشریعہ نے اعلیٰ حضرت کی یاد تازہ کر دی، سرکار تاج الشریعہ نے مفتی اعظم ہند کی یاد تازہ کر دی، سرکار اعلیٰ حضرت نے حجت الاسلام کی یاد تازہ کر دی. اب لوگ کہنے لگے چوری چھپے، ٹھیک ہے یہ ازہر سے پڑھ کے آئے، بڑے قابل عالم تھے، اعلیٰ حضرت کی نسبت بھی کام کر رہی تھی، ان کا اپنا علم بھی کام کر رہا تھا، ان کا اپنا تقویٰ بھی کام کر رہا تھا، یہ ساری حمایتیں ان کے ساتھ میں تھی. لیکن اب ان کے بعد ان کی جگہ کون لے گا، کون ان کی گدی کو سنبھالے گا؟ اب تو ان کا بیٹا چادر بیچ کے کھائے گا، جو پڑھنے کے زمانے میں نہیں پڑھے گا، جو نہیں پڑھانے کے قابل بنے گا، وہ تو جھوٹ پھوس کی کھیتی کرے گا. جس کے پاس علم رہے گا وہ درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھائے گا، وہ کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے گا؟ حافظ قرآن بننے میں لگتے ہیں 5 سے لے کے 10 سال، عالم دین بننے میں لگتے ہیں 15 سے لے کے 20 سال، دماغ جلانا پڑتا ہے، 10 12 15 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہاں کون پڑھے؟ پیر صاحب کے بیٹوں کو تو ایسے ہی لوگ ہاتھ چومتے ہیں، یہ میرا پیر زادہ ہے، یہ میرا شہزادہ ہے، یہ میرے مرشد زادہ ہے. تو جب بغیر حافظ بنے ہوئے پاؤں چٹائی ہو رہی ہے تو کیوں آدمی دماغ جلا کے 15 گھنٹے رٹ کے حافظ قرآن بنے گا؟ اس لیے ہماری محبتوں کی وجہ سے پیر صاحبان کے بچے عالم حافظ نہیں بنتے. اس نقطۂ نظر سے گلزار ملت الگ تھلگ ہے، چونکہ ان کے بیٹے کا پاؤں آدمی لوگ چومتے ہیں، مگر انہوں نے ان کی تربیت میں بتا دیا کہ جاہل بن کے ہاتھ کب تک چوماتا رہے گا. اس لیے جاہل مت رہا، حافظ قرآن بن، عالم دین بن. اپنا وارث کسی جاہل کو نہیں بنا رہے، اپنے بیٹے کو عالم باعمل بنانا چاہ رہے ہیں. چونکہ انہوں نے ان کی برکتوں کو قریب سے محسوس کیا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو آج گزار ملت جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، ان کا بیٹا علم و فن کا ایک سورج بن کر ہندوستان کو افق پہ چمکتا رہے گا اور ایمانی حرارت اپنے باپ کے مریدوں کو عطا کرتا رہے گا. اسی پیٹرن پہ اس بچے کی تربیت ہو رہی ہے. سرکار تاج الشریعہ نے جو کام کیا اور جو کچھ کر کے گئے، لوگ کہتے تھے اب ان کی جگہ کوئی نہیں لے گا. پر الحمدللہ جب میں نے آج سے 2 سال پہلے میں نے عثمان بابو کا مدرسہ ہے دھرول گجرات میں، وہاں بہت بڑا اسٹیج تھا، سینکڑوں علماء تھے، ہزاروں کی تعداد میں پبلک تھی، گجرات کے کونے کونے سے لوگ آئے تھے. وہاں ختم بخاری کی محفل سجی تھی. اب ختم بخاری کون کرتا؟ آج کل کے پیر صاحب جو جاہل کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ مفتیوں کو لے کے چلتے ہیں. جواب سوال پیر صاحب سے ہوتا ہے اور جواب دینے کے لیے یہ مفتی صاحب جواب دیں گے. تم پیر ہے اور تمہارے پاس علم نہیں ہے اور تم بورو لے کے
کے چلتا ہے اور لوگ تم سے سوال کرتے ہیں اور تم ان سے بولتے ہو مفتی صاحب اس کا جواب دیجئے. بہت جو لوگ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں کام کرتے ہیں وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح بورو مفتی لے کے بازو میں بیٹھایا جاتا ہے. سوال ان سے ہوتا ہے, جواب وہ بورو مفتی اس کو دیا کرتے ہیں. پیر وہ ہو جن سے سوال ہو وہ سوال کا جواب خود دیتے ہو. اس لیے کہ پیر ہونے کے لیے عالم بعمل کا ہونا شرط ہے. علم نہیں ہے تو پیر نہیں ہوگا. اب جب علم نہیں رہے گا, پیر بننے کا شوق رہے گا, تو پھر کیا کرے گا؟ وہ کسی دوسرے کی بیساکھی کا سہارا لینا پڑے گا. اسی لیے آج کا ہمارے ہندوستان کا راجا بھی پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ امریکہ جاتا ہے تو بیساکھی کو لے کے جاتا ہے تاکہ وہ جو بولتا ہے یہ بیساکھی کو سناتا ہے, پھر یہ بولتا ہے بھائیوں اور بہنوں بولتا رہتا ہے. کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تو کیا کرے گا؟ بیساکھی کو لے کے چلتا ہے, اب بیساکھی کو بتاتا ہے. اور جو بیچارہ آکسفورڈ میں پڑھا ہے, جو بیچارہ انگریزی 24 گھنٹے پانی کی طرح بولتا ہے, اس کو پپو پپو کہہ کے اس کی شان بتاتا ہے. اب جہاں پپو نے بھارت جوڑو شروع کیا اس کی نیند حرام ہو گئی. ارے پپو کیا کرنے جا رہا ہے؟ علم کا جادو سب کے سر چڑھ کے بولتا ہے. علم کا جادو سب کے سر چڑھ کے بولتا ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور پیر بننے کے لیے کتنی شرطیں ہونی چاہیے؟ آپ نے آج 4. پہلی شرط ہے سنی صحیح العقیدہ ہو, ٹنا ٹن لوچ پوچھ نہ ہو, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, جس نے بولا یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح, وہ صلح کلی کی شرعی میں چلا گیا. اور صلح کلی نہ دنیا کا رہا, دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا. نہ یہاں عزت ملے گی نہ وہاں جنت ملے گی. میں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے دلی میں سنا, حضور بہت بڑی خانقاہ کے لوگ تھے, وہ ان کی مرید نے بولا کہ میرے پیر کا دبدبہ دہلی اور مضافات دہلی میں, یہ محدث کے خاندان کے لوگ مانے جاتے تھے, مگر وہ پھول مول والی پالیسی, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یا پھر یہ ٹھیک نہیں بھی ہے, سختی سے مذمت نہیں کرنا ہے. اسی خاموش پالیسی نے اس کو گمنام کر دیا. جو بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے دہلی کے محدثین کے خاندان سے, وہ گمنام ہو گئے اور ایک پٹھان سادہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کرنے لگا. یہ بریلی کی خانقاہ, اعلیٰ حضرت کا علم, ان کا تشدد, مذہب اسلام پہ تسلط, مسلک عرب, مسلک حق پر مضبوطی سے قائم رہنا, اور دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مرافت کیجئے. اسی نعرے نے اس پٹھان سادہ کو ہندوستان کے سنیوں کا امام بنا دیا. من احب للہ وابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان. حضور کا فرمان ہے جو محبت کرے تو اللہ کے لیے, دشمنی کرے تو اللہ کے لیے, کسی کو 10 پیسہ دے تو اللہ کے لیے, اور کسی کو نہیں دے, یہ گستاخ رسول نے نہیں دوں گا, وہاں نہیں دینے میں اللہ کی محبت داخل ہے. یہ اللہ کا دشمن میں اس کو نہیں دوں گا, جس کو نہیں دے اللہ کے لیے فقط استکمل الایمان, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اس حدیث پاک کی صحیح ترجمانی کا نام ہے امام احمد رضا خان, جنہوں نے بتا دیا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے اور دشمنی کیسے کی جاتی ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت اہل محشر سے کہے گا یہ بندے کو گالی دی گئی, اس بندے کو لوگوں نے مظلوم قرار دیا, اس نے گالیاں سنی, انہوں نے تماچا کھایا, ان کے گھر میں آگ لگا دی گئی, مگر انہوں نے دنیا والوں سے صلح نہیں کیا, اللہ رسول کے دشمنوں سے صلح نہیں کی. یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے, یعنی دنیا سے دشمنی مول لی میری محبت میں, اللہ اسے وہاں پہنچا دے گا 80,000 سال کا نفل سجدہ جہاں نہ پہنچائے, رب کی محبت میں تعلیم سننا وہاں پہنچا دے گا. اس لیے صرف محبت مسکرانا نہیں, سانپ کا بھی منہ چومنا ہے اور سفیدہ کا بھی منہ چومنا ہے, گڑ بھی صحیح ہے گوبر بھی صحیح ہے, ایسا نہیں ہوتا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. جو ٹھیک ہے اس کو مرتے دم تک ٹھیک کہتے رہو, جو غلط ہے مرتے دم تک غلط کہتے رہو. میں نے دیکھا اسی مشن پہ عمل کرنے والا ہزاروں علماء کی موجودگی میں, وہ کسی بورونے کے مفتی صاحب کو نہیں بولا کہ آپ ختم بخاری کروا دیجئے, نہیں, سینکڑوں علماء کی موجودگی میں, جس کو لوگ اپنے حساب سے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے, میں وہاں موجود تھا. 2 گھنٹے کی میری تقریر ان کی موجودگی میں ہوئی, اور میری تقریر سے پہلے ختم بخاری انہوں نے کرائی. وہ ختم بخاری صاحب ایسا لگا جیسے تاج الشریعہ کا فیض بول رہا ہے.
ان کا علم بول رہا ہے. بتا دیا تاج الشریعہ نے اپنی قبر سے, اس گدی میں میرا بیٹا پھول نہیں بیچے گا, میرا بیٹا چادر نہیں بیچے گا. جو کام رضا نے کیا ہے, مفتی اعظم ہند نے کیا ہے, اختر میاں نے کیا ہے, وہی کام اب اسجد میاں کرے گا. الحمدللہ اسجد میاں نے وہ کام کر کے دکھا دیا کہ صرف 2 سال کے اندر اس بلندی پہ اللہ نے پہنچایا. میری نگاہوں نے وہ منظر دیکھا ہے. جو لوگ 50 60 70 سال سے گاؤں میں گھومتے ہیں, ان کے مرید سال بھر میں ماحول بناتے ہیں, تب جا کے 5 آدمی ان کے مرید ہوتے ہیں. بغیر کسی ماحول بنائے ہوئے تاج الشریعہ کا شہزادہ ہمارے علاقے میں 10 دن کا پروگرام جب کیا, جدھر جاتے سینکڑوں گاڑیاں دوڑتی تھی, ہزاروں مسلمان پیچھے پیچھے دوڑتے تھے. اور بیک وقت میں 50 سال میں جن لوگوں نے اتنے لوگوں کو مرید نہیں کیا, 5 منٹ میں قائد ملت اتنے لوگوں کو مرید کر کے دکھا دیا. تاج الشریعہ کا فیصلہ. کہیں ریٹیل کا کام ہوتا ہے, احمد رضا کی گدی میں تھوک کا کام ہوتا ہے. وہاں ریٹیل میں 2 3 4 مرید ہوتا ہے, یہاں 4 ہزار لوگ بیک وقت مرید ہوتے ہیں. یہ تو چلو تاج الشریعہ کا بلڈ ریلیشن تھا, ان کا شہزادہ ہے, خاندان ہے, خون ہے. شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا ہے, شیر کے بچوں کو دشمنوں کو پھاڑنا نہیں سکھایا جاتا ہے, کیونکہ بلڈ ہی ایسا تھا جس بلڈ نے بتا دیا ہندوستان کو شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. اور پھر نوجوانی میں تھوڑی سی آزادی رہتی ہے, لیکن جب ذمہ داری کا طوفان آتا ہے, کس قدر برسوں کا کام مہینوں میں ہو جاتا ہے. آج قائد ملت کا چہرہ, ان کی ذمہ داری, نمازوں کی پابندی, ان کے اوراد و وظائف, یہ سب بتاتا ہے. اب یہ سوکھا عالم ہی نہیں ہے, صاحب طریقت بھی بن گیا ہے. سبحان اللہ. یہ تو بلڈ ریلیشن تھا, خونی رشتہ تھا. چلو تاج الشریعہ کا بیٹا ہے, لیکن دوسری طرف لوگ کہتے تھے کہ اب تو جس اختر رضا کا نام لے لے کر کے 2-4 لوگ ان کے اسٹیج پر رہتے تھے اور ان کے نام کی روٹی کھاتے تھے, تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کرتے تھے. اب ان لوگوں کی خیر نہیں ہے, اب ان لوگوں کی خیر نہیں ہے. اب یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اسجد میاں تو چلو باپ کا نام لے کر کے اپنا کام کر جائیں گے, لیکن وہ دوسرے لوگ کہاں جائیں گے؟ صاف لفظوں میں لوگ کہتے تھے غیاث ملت کہاں جائیں گے, لوگ کہتے تھے گلزار ملت کہاں جائیں گے, تاج الشریعہ کے سہارے چلتے تھے, اب کہاں جائیں گے؟ ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ ولی کا دامن تھامنے والا فیض سے محروم نہیں رہتا ہے. گلزار ملت کی ان کے پلٹ میں ان کے آباء و اجداد کا خون شامل ہے, سرکار غوث اعظم کا فیضان شامل ہے, اور مسلک حق کی ذاتی تاج الشریعہ کا فیض شامل ہے. ادھر سے پلٹ نے فیض پہنچایا, ادھر سے تاج الشریعہ کی محبت نے فیض پہنچایا. تو جو لوگ کہتے تھے ان کا کیا ہوگا, وہ آج چاروں شانے چت ہے گلی میں, اور تاج الشریعہ کار سے کم ترین سے زیادہ چل رہے ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ اب کیا ہوگا, اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہی تاج الشریعہ جاتے جاتے اپنے درجنوں خلفاء کو فیض دے کر چمکا کے چلا گیا. ہندوستان تمہارے لیے ہے, ہمارے 10 کروڑ مرید ہیں, ان 10 کروڑ مریدوں کو تم لوگوں کے سہارے, تم لوگوں کو ان کے حوالے کیا ہے. اب خوب ان کے پاس جاؤ, ان کے ایمان اور دین کو بچاؤ. عزت یہاں ملے گی, مصطفیٰ کی شفاعت وہاں ملے گی. اور آج گلزار ملت نے وفاداری کے ساتھ اس قدر اس مشن کو نبھایا ہے, جبکہ ان کے باپ دادا, ان کے خاندان کی عزت ہی کے لیے کافی تھی, لیکن اس نے وفاداری کو باد مثال بھی ایسا نبھایا ہے کہ کوئی مجلس نہیں ہوتی جس مجلس میں تاج الشریعہ کا ذکر نہ ہوتا. ان کے ذکر سے ان کا خون گرماتا
جاتا ہے، ان کے ذکر سے ان کو روحانی طاقت ملتی ہے، ان کے ذکر سے ان کے سامان میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ان کا سمجھی ہے یا یہ ان کا داماد ہے، نہیں، داماد سے تو رشتہ ہوتا ہے برادری کا، اور تاج الشریعہ سے آخرت کا رشتہ ہے. جو ان سے محبت کرے گا ان کی جنت کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی. عالم دین سے محبت جنت کے لیے، اپنے پیر سے محبت جنت کے لیے، اپنے دیندار دوستوں سے محبت جنت کے لیے، باقی کاروبار روزی روٹی کے لیے دوسروں سے محبت ہوتی رہتی ہے. اصل محبت ہے وہ دین کی محبت. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، سبحان اللہ، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے ترجمہ اور مفہوم سرکار تاج الشریعہ کی موجودگی میں جس محفل میں انہوں نے اکیلے مجھ کو خلافت سے نوازا تھا، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان تھے اور سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کرام موجود تھے. اس لیے میں نے آج تک سرکار حضور قائد ملت سے نہیں کہا کہ میں آپ کے والد گرامی نے آپ کی موجودگی میں مجھ کو خلافت دیا، میرے اس خلافت نامے پہ آپ سگنیچر کر دیجئے. میں نے آج تک کوئی کاغذ ہی نہیں لیا. کیوں؟ اس محفل میں خلافت انہوں نے دی جس محفل میں ہزاروں عالم گواہ بن گئے، مسلمان 50,000 کی تعداد میں گواہ بن گئے. ایسا نہیں کہ 10 آدمی کی بھیڑ میں اس کو دیا اس کو دیا چلو اس کو بھی دے دیا، نہیں، تنے تنہا اس فقیر کو تاج الشریعہ نے خلافت سے نوازا. اور اس کا فیض فوری، چونکہ پہلے تاج الشریعہ آئے انہوں نے مرید کیا خلافت کی اور چلے گئے. اس کے بعد 2 گھنٹے تک سارا مجمع میری تقریر سنتا رہا. میں نے کہا میری خطابت کا کمال نہیں ہے، یہ تاج الشریعہ کے فیض کا کمال ہے. ورنہ میں نے تو اس محفل کو کچھ گھنٹے کے دیکھا ہے. حضور محدث کبیر موجود ہے، عالم العلماء، سید العلماء، علماء کے سردار موجود ہے. اسی بنارس میں پہلی آباد کے میدان میں حضور تاج الشریعہ آئے تھے. خطابت پہلے جو ہوگی میری مفتی شمشاد صاحب کی اور 2 آدمی کی. اس کے بعد تاج الشریعہ آئے، نصیحت ہوئی. حضور محدث کبیر کا خطاب ہو رہا تھا، سب سننے کو تیار نہیں تھی. مرید ہونے کے بعد ساری مجلس گزر گئی. میں نے 2 مناظر بھی میں نے دیکھے ہیں اور وہ کہتے تھے حضور محدث کبیر اب کیا وہ کسی کا چلنے والا نہیں ہے. جب آفتاب آ گیا اب ستاروں کا کیا ہوگا. یعنی وہ سارا منظر میں نے دیکھا. الحمدللہ اس دن میں نے تاج الشریعہ کی کرامت دیکھی کہ جن کے جانے کے بعد محفل کا اجڑ جانا تھا، مگر جانے کے بعد بھی 2 گھنٹے تک ایک بڑی طویل تقریر لوگ سنتے رہے. اس میں میری خطابت کا کمال نہیں تھا، تاج الشریعہ کے فیضوں کی دعا کا کمال تھا. سرکار تاج الشریعہ سے سچی محبت کرنے والا محروم نہیں رہتا. جس خطیب نے محبت کی، جس شیخ نے محبت کی، دین کے لیے محبت کی، ان کے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کیا، وہ ذرہ ہو تو اللہ اس کو آفتاب بنا دیا. میں نے اس محفل میں بھی یہی کہا تھا کہ آج جس بلندی پہ تاج الشریعہ کو اللہ نے فائز کر دیا ہے صرف فضل الہی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اسی بنارس کا ایک زبردست خطیب تھا، لاکھوں آدمی جن کی خطابت کو سن کر اشعش کرتے تھے، لیکن مفتی اعظم ہند کی گستاخی نے اسے گونگا بنا دیا. گونگا بن کے رہا، گونگا بن کے مر گیا. گستاخی نے زندگی ہی میں گونگا بن کر لوگوں کا چہرہ دیکھتا تھا، بول نہیں پاتا تھا. زندگی ہی میں ذلت آمیز حالات سے گزرنا پڑا ان کو، جس نے مفتی اعظم ہند کی گستاخی کی تھی. ایک آدمی بہار کا زبردست مولانا تھا، تحریر بھی اچھی تھی، ماہنامہ نکالتا تھا. مفتی اعظم ہند کی گستاخی کی. یہ کہتے کہ ہم بریلی گئے تھے، لوگ اسے نائب غوث اعظم کہتے ہیں. ہم جب گئے وہاں تو میں نے دیکھا، ہم سے پوچھے کہاں سے آئے ہیں تو کہا پٹنہ سے آئے ہیں. اچھا پٹنہ سے آئے ہیں، پاٹنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ اگر ولی ہوتے تو ایسا نہیں بولتے. انہوں نے آنے کے بعد وہ مفتی اعظم ہند کے فیض سے محروم ہوئے. آج بھی وہ شخص زندہ ہے جو علم اس کے پاس تھا، جو قلم کی توانائی، طاقت کی تحریری صلاحیت تھی. اس بنیاد پر اسے ہندوستان کے علماء میں ایک امتیازی جگہ ملنی تھی، لیکن آج وہ زندہ ہے یا مر گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. جو علم کا پہاڑ تھا وہ ذرہ ہو گیا، اور جو ذرہ تھا گلزار ملت وہ سورج بن کے چمکنے لگا. بزرگوں کا ادب، بزرگوں کی تعظیم، بزرگوں سے محبت آدمی کو بلند کر دیتی ہے.
اور بزرگوں کی توہین، بزرگوں کا اپمان، بزرگوں کی گستاخی آدمی کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ جس خطیب نے محدث کبیر کی گستاخی کی، آج جنوری میں تو بڑے بڑے خطیب لوگ ٹھنڈے پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضور ہم سے ایک بڑے خطیب نے کہا، حضور جنوری میں تو ہی پروگرام ہے، ذرا کہیں اور پروگرام ہو تو ذرا اشارہ دیجیے گا، بتائیے گا۔ دو ہی پروگرام ہے یہاں تاج الشریعہ کا فقیر سردی کی کڑاکے کی سردی میں بھی یہاں صاحب پوری جنوری میں 31 جنوری تک پورے ہندوستان میں تاج بری ہوئی۔ اللہ سمجھ کل کہاں کل تھا صاحب ہم انہوں نے ایک مہینہ پہلے بولایا تھا، بولو میں انشاءاللہ بولیں گے، پھر 12 تاریخ کو پلین بمبئی سے جائیں گے۔ یہ کوئی گھمنڈ اور غرور نہیں ہے، بلکہ سرکار تاج الشریعہ کے فیضان کا چرچا ہو رہا ہے، فیضان کا چرچا ہو رہا ہے۔ جس نے کہا تھا کہ جنوری میں جب 2000 پروگرام ادھر بھی شفٹ کر دیجئے، ادھر بھی دے دیجئے۔ جو لوگ بزرگوں سے چڑھتے ہیں، وہ ایک ایک پروگرام کے لیے ترستے ہیں، وہ دیکھے گلزاری ملت کو کہ فرصت نہیں ہے گھر میں رہنے کی۔ اللہ الصمد پورا ہندوستان ہے، ظاہر سی بات کی محنتوں کا دخل نہیں، اعلیٰ حضرت کی دعا، سرکار تاج الشریعہ کی دعا کا دخل ہے، اور اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جس نے کہا، جس کو گھمنڈ تھا، محدث کبیر اس وقت نائب تاج الشریعہ بن کر ہندوستان کو افق پہ چھائے ہیں، اور مسلک حق کی ترجمانی کرتے سنیوں کو یتیم ہونے سے بچایا ہے۔ اسے تو 4 سال پہلے ہی چلے جانا چاہیے، 86-87 سال کی عمر ہے، وہ تاج الشریعہ جاتے جاتے اپنا نائب بنا کے کہا، جب تک اسجد میاں، گلزار میاں یہ سب میچیور نہ ہو جائیں، اس وقت تک محدث کبیر کی نگرانی ہوتی رہے گی، اور جب یہ وقت میچیور ہو جائے پھر وہ چلے جائے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ، یعنی آج گلزار ملت کا جلوہ ہے، آج حضور قائد ملت کا جلوہ ہے، پورے ہندوستان میں بزرگوں کا جلوہ چل رہا ہے۔ جس دن ان کی داڑیاں سفید ہو جائیں گی، ان کی قیادت مستحکم اور پختہ ہو جائے گی، اس دن محدث کبیر چلے جائیں، ان کا نائب بن کے یہ حضرات پوری ہندوستان کی سنیوں کو یتیم بننے سے بچاتے رہیں گے۔ میں نے اس مولوی کو بھی دیکھا جن کی تقریر سننے کے لیے میں جاتا تھا، جن کی خطابت کا جلوہ تھا، آج خطابت کے لیے ترس رہے ہیں۔ بزرگوں کی گستاخی کہاں کا کہاں کا پچھاڑ دیتی ہے، اور جو لوگ ان سے چپکتے رہے، دعائیں لیتے رہے، وہ آج ایک چھوٹا سا مفتی تھا تو آج مناظر اہل سنت بن کے ہندوستان میں چمکتا نظر آ رہا ہے۔ بزرگوں کا ادب آدمی کو بلند کر دیتا ہے، عالموں کا سمان آدمی کو بلند کر دیتا ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اللہ ہے۔ جسے اللہ عزت دے، جسے اللہ رکھے، اسے کون چکے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں فلاں ہیں چلا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے عزتوں سے نوازا گلزار ملت کو۔ آج اتنا بڑا مجمع میری خطابت سننے کے لیے نہیں آیا ہے، اتنا بڑا مجمع گلزار ملت کے چہرے کی زیارت کے لیے آیا ہے، اور یہی ہونا چاہیے کہ زیارت کے بہانے خطابت بھی سننے کا موقع مل گیا۔ سبحان اللہ، زیارت بھی ہو رہی ہے، مذہبی گفتگو بھی ہو رہی ہے، سینے کا زنگ بھی صاف ہو رہا ہے، سنت کی پختگی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ جسے حکومت دیتا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اللہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ جب یہ بات سچی ہے کہ کیوں تیرا چہرہ سوکھا اور میلا ہے، کیوں گھبراتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں سوچتا ہے آنے والے دن میں ہندوستان میں ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ جان لے کے حکومت دینے والا اللہ ہے، حکومت چھیننے والا اللہ ہے۔ تو جس میں وہی اللہ ہے جو کل نمرود کو حاکم بنایا، حکومت کا غلط استعمال ہوا، معمولی مچھر سے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ کل فرعون کو سلطنت دی، 400 سال کی مہلت دی، فرعون مغرور ہوا، اسے دریا میں ڈبا کے تڑپا کے مار دیا۔ تو آج کا
فرعون اگر یہ عدل نہیں کرے گا، انصاف نہیں کرے گا، ظلم کرے گا، مصطفیٰ کے غلاموں کا جینا محال کرے گا، تو ہم تو کچھ نہیں ہے، میرا مصطفیٰ بڑا ہے، میرا خدا بڑا ہے، میرا خدا وہ ہے جو حکومت دینا بھی جانتا ہے، حکومت چھین کر گلی کا بھکاری بنانا بھی جانتا ہے، میرا رب وہ ہے جو کل کے فرعون کا نہیں چلنے دیا، وہ آج کے فرعون کا بھی نہیں چلنے دے گا، آج کے نمرود کا نہیں چلنے دے گا۔ مسجد آباد کر، مدرسہ آباد کر، مشائخ کی محبت کا خزانہ لے کر، نماز روزے حج و زکات کی پابندی کر، کوئی تیری اس عظمت کو چھین نہیں پائے گا، حکومت چھین لی جائے گی، وقت چھین لیا جائے گا، اور تمہارا مذہب کبھی ہندوستان سے ختم نہیں ہوگا، اسے کہ بزرگوں نے کہا ہے تم صحیح رہا، تمہیں سلطنت تیری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، کچھ رہے نہ رہے اسلام رہے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، تو رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، مٹے گا، اسلام نہیں مٹے گا، ظلم مٹے گا، مسلک اعلیٰ حضرت نہیں مٹے گا۔ قرآن شریف ہر درد کی دوا دیتا ہے، قرآن شریف ہر مسائل کا حل دیتا ہے، قرآن شریف ہر پرابلمز کا سولوشن دیتا ہے۔ قرآن پڑھتے رہیں، سینے کو نورانیت اور تقویت ملتی رہے گی، قرآن کی آیتوں کے انوار و تجلیات سے سینہ جگمگاتے رہیں گے، کبھی چہرہ اترا ہوا نہیں رہے گا، ہمیشہ چہرہ کھلتا ہوا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان میں سرکار تاج الشریعہ کا فیضان لے کر گلزار ملت کو مثل آفتاب چمکتے رہنے کا موقع عطا فرمائے، اور تمام سنیوں کو ذلت اور رسوائی سے اللہ بچائے، ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، ہماری خانقاہوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔